او کاتب پاک وحیدہ صحابی میرے نبی دا نبی نو جس تے اعتبارے حسن جس دا طرف دارے اس تو بگڑ دارے کیوں معاویہ تو سردارے کیوں سردت مردارے کیوں معاویہ تو سردارے کیوں سردت مردارے کیوں معاویہ روشن تارا جان دے جگ سارا معاویہ روشن تارا جان دے جگ سارا حسن سہی خود بیعت کر دیں حسن سہی خود بیعت کر دیں وفا دے دست خط کر دیں ڈوب کے نہیں مردہ کہ معاویہ روشن تارا جان دے جگ سارا حسن سہی خود بیعت کر دیں وفا دے دست خط کر دیں حسن سہی خود بیعت کر دیں وفا دے دست خط کر دیں ڈوب کے نہیں مردہ معاویہ تو سردارے کیوں سردت مردارے کیوں معاویہ تو سردارے آپ کے دشمن ہے زندگی دا یہ بھی ہے ایک طریقہ انسان کی خودکشی کا میں دشمن معاویہ سے کیوں راہ ربط رکھوں وہ کس اور برادری کا میں کس اور برادری کا یاد ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے بڑا پیارا شعر توجہ کرنا دتیاں جنوں دعائیں پیارے رسول رب دے مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے دتیاں جنوں دعائیں پیارے رسول رب دے مہدی تے ہادی والے فرمان شاہ رب دے دیں رات معاویہ تے بولن جو بول سب دے فرمان مصطفیٰ دے انہاں نہ کیتے یادے مومن کی میں بلاویں رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے اور اس معاویہ دے نا تو رہنا ہے کفر ڈردا ایمان والے آدھا سینہ ہمیشہ ٹھردا اس معاویہ دے نا تو رہنا ہے کفر ڈردا ایمان والے آدھا سینہ ہمیشہ ٹھردا دشمن معاویہ دا رہنا ہے سڑدا مردا دشمن معاویہ دا رہنا ہے سڑدا مردا کیوں جو کلام حق تے اس دا نہ اعتماد مومن کی میں بلاویں رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے اور آخری دو شعر کہ احسان معاویہ دے کی میں کوئی بلاوے قبرس دی سرزمین تے جس کھڑے کے جھنڈے لائے احسان معاویہ دے کی میں کوئی بلائے قبرس دی سرزمین تے جس کھڑے کے جھنڈے لائے سر سر کشان جس نے قدمہ اٹھے جھکائے
جس نے مٹائے اکثر کئی کفر دے فسادے مومن کی میں غلام رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ دے. اور آخری شعر اس حاصل کلام شعر توجہ کرنا کہ نہج البلاغت وچ خطبہ ہے شالی دا حضرت معاویہ سہی کاتب رہا وحی دا. نہج البلاغت وچ خطبہ ہے شالی دا حضرت معاویہ سہی کاتب رہا وحی دا. کم تر ایتھے مل کوئی پوندا نہ گل سچی دا پر حق بیان کرنا ایک بہترین جہاد مومن کی میں غلام رتبے معاویہ دے ایمان والے من گئے ارشاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرے ہوئے ہیں اور کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. ارے وہ کیا ڈوبے جو محمد وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. وہ کیا ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. اور نام یاد سے جو بولنا بولا مجھے دکھ لگے گا کہ نام یاد سے ابو بکر عمر کا لب پر نام یاد سے ابو بکر عمر کا لب پر. ارے کیوں بگڑتا ہے انوار بنائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگا. ایک شعر میں نے یاد کیا میں کہتا ہوں وہ بھی پڑھ دوں کیا کہ معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. معاویہ کے پیار سے ہمارا بیڑا پار ہے. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. گناہ بخشوائے گی شفاعت معاویہ. گناہ بخشوائے گی شفاعت
کافی ساری ہے، تو بہرحال ہمیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور فضائل جو ہے ہر جگہ بیان کرنے چاہیے، چاہے 22 رجب ہو یا 22 رجب کے علاوہ ہو، ہر جگہ پر جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے حوالے سے بات چیت کرنی چاہیے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو عمل کرنے دنیا پہ پیارے پیغمبر کا فرمان کا بول بالا کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ اتنا ہی کافی ہے کہ پیارے پیغمبر نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا، اللہ اللہ فی اصحابی۔ امیر معاویہ، آپ حضرات پڑھے لکھے بیٹھے ہیں کہ اما عائشہ تو صدیقہ غالباً روٹیاں پکا رہی تھی، پیارے پیغمبر نے فرمایا حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا روٹی بنا رہی ہوں۔ فرمایا ایک پیڑا مجھے بھی دو، میں بھی بناؤں۔ اما عائشہ تو صدیقہ نے ایک پیڑا دیا، پیارے پیغمبر نے روٹی لگائی تندور کے اندر اور چلے گئے نماز پہ۔ 3-4 گھنٹوں کے بعد واپس آئے تو پوچھا حمیرہ روٹیاں پک گئی؟ فرمایا پک گئی۔ فرمایا سب پک گئی؟ ماں فرماتی ہیں کہ میری والی تو ساری پک گئی ہیں، آپ کی کچی رہ گئی ہے۔ تو شاعر یوں کہتے ہیں کہ کچی رہ گئی روٹی تیری پکیاں نے وہ میریاں، کچی رہ گئی روٹی تیری پکیاں نے میریاں، 10ویں سونیاں کی نے حکمتاں تیریاں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سن حمیرہ میں دساواں اے حکمتاں نے بھاریاں، اور جینوں میرا ہاتھ لگ گیا اگ نہ کرسی کاریاں۔ امیر معاویہ کون ہے؟ گھوڑے پہ نبی کے ساتھ سوار ہیں، پیچھے امیر معاویہ بیٹھنے والے ہیں۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں امیر معاویہ تمہارے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے؟ تو امیر آپ سمجھدار بیٹھے ہیں کہ کوئی آدمی سکوٹر کے پیچھے بیٹھ کے موٹر سائیکل کے پیچھے اس کا انداز اور ہوتا ہے، جو ایک گھوڑے کی سواری کرتا ہے اس کا پیچھے بیٹھنے والے کا انداز اور ہوا کرتا ہے۔ امیر معاویہ پیارے پیغمبر کے پیچھے بیٹھے ہیں اور پیارے پیغمبر کے مہر نبوت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا سینہ ٹچ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس کا نام سنا ہوگا، حضور کی خدمت کرنے والے ہیں۔ ماں نے کہا اے امنہ کے لال میرا بیٹا آپ کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجئے۔ پیارے پیغمبر نے دعائیں کی، مختصر کر رہا ہوں، اس میں یہ بھی دعا تھی کہ اللہ جی ایسا کرنا کہ انس جو ہے اس کی اولاد کے اندر بھی برکتیں دے دینا۔ بعض روایات کے مطابق 98 بیٹے اور 2 بیٹیاں، بعض روایات کے مطابق 68 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ پیارے پیغمبر کی دعوت کی، پیارے پیغمبر گئے، کیا دیکھا؟ مختصر کر رہا ہوں، کیا دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دسترخوان خراب تھا۔ اب پیارے پیغمبر نے کیا دیکھا کہ حضرت انس دسترخوان کو صاف کرنے دھونے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا انس کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ یہ دسترخوان کو دھونے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرمایا واپس لے کے آؤ۔ سبحان اللہ کہتے ہیں، واپس لے کے آؤ۔ جب واپس لے کے آئے تو پھر کیا ہوا؟ پیارے پیغمبر نے اس دسترخوان پہ اپنا ہاتھ پھیر دیا اور کیا کہا؟ اے انس جاؤ اس کو تندور کے اندر ڈال دو۔ جب تندور کے اندر ڈالا کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی ضرورت پڑتی، حضرت انس فرماتے ہیں جب بھی ضرورت پڑتی دسترخوان کو دھونے کے لیے ہم پانی کے ساتھ دھویا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو آگ میں ڈالا کرتے تھے۔ آگ میں ڈالا کرتے تھے، جب نکالتے تھے تو بالکل صاف ہوتا تھا۔ میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر دسترخوان کو ہاتھ نبی کا لگ جائے آگ اثر نہیں کرتی، آگ اثر نہیں کرتی۔ آٹے کو ہاتھ لگ جائے آگ اثر نہیں کرتی۔ تو کیا عقیدہ ہمارا ہے کہ وہ معاویہ جو پیغمبر کی مہر نبوت کے ساتھ ٹچ ہو گیا، جو پیغمبر کے ساتھ سواری کرتے ہیں، کیا اس کو آگ اثر کرے گی؟ نہیں۔ ایک بات اور سنیں کہ آج کل میرا نام بھی معاویہ ہے، مجھے بھی بہت
آغاز اپنی حاضری کا جناب علی سے ہی کرواتا ہوں. پہلے اپنے کبیر والا کی اصطلاحی زبان میں ایک ربائی اور جناب قریشی صاحب بھی بیٹھے ہیں, حفیظ سعیدی صاحب, ربائی سماعت کیجیے گا کہ کل عالم دے کل ولیاں دا سردار امیر علی. مصرع نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کل عالم دے کل ولیاں دا سردار امیر علی ہے. ارشد سردار صاحب, کل عالم دے کل ولیاں دا سردار امیر علی ہے. کئے باطل تو کیوں زیر ہوئے حق دی شمشیر علی ہے. کئے باطل تو کیوں زیر ہوئے حق دی شمشیر علی ہے. اسلام دے ہر ایک دشمن نو دیتا چوڑ چوڑ چیر علی ہے. اسلام دے ہر ایک دشمن نو دیتا چوڑ چوڑ چیر علی ہے. اساں ارشد قاسمی خوش قسمت ساڈا مرشد پیر علی ہے. اساں ارشد قاسمی خوش قسمت ساڈا مرشد پیر علی ہے. چند باتیں چند مصرے جناب علی المرتضیٰ. کون علی؟ حیدر و صفدر کہوں شیر خدا خیبر شکل. تھوڑی سی نا آپ ذرا مظاہرہ کیا کریں, سننے کا حق ادا کیا کریں. یہ اتنی محنت ان لوگوں نے کرتے ہیں, ان کا خون لگتا ہے, خون جگر لگتا ہے. اور اقبال نے کہا تھا فن شاعری ہے اقبال اپنی جگہ, نعت لکھنے کو خون جگر چاہیے. جتنا ہمارا لگتا ہے ہم سے زیادہ ہمارے حفیظ سعیدی صاحب کا لگتا ہے. اور آپ خاموشی سے ایسے بیٹھتے ہیں, ان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا سمجھ آ جائے نا تو کم از کم محفل کو ذرا رونق بخشا کریں. مصرع یہ ہے کہ حیدر کہوں صفدر کہوں شیر خدا خیبر شکن. حیدر کہوں صفدر کہوں شیر خدا خیبر شکن. ہے نرالی ہر ادا بے عیب تیرا ہر چلن. عظمتوں کے دیس کا میرا علی تو بادشاہ. رفعتوں کے آسماں پہ ہے تو روشن مثل ماں. سیدی تو مرشدی رہبر میرا تو مقتدا. آفتاب اولیاء تو پیکر جود و سقا. تو نے بچپن سے ہی تھاما دامن خیر الورا. سبحان اللہ. بچپن سے ہی تھاما, سے دیکھیے گا, تو نے بچپن سے ہی تھاما دامن خیر الورا. اس لیے تو ہر ادا تیری ادائے مصطفیٰ. اس لیے تو ہر ادا تیری ادائے مصطفیٰ. تیرا ہر فرمان ایسا آب زر سے ہو رقم. تیرا ہر فرمان ایسا آب زر سے ہو رقم. سر تیری دہلیز پر فہم و فراست کا ہے غم. زوجہ تیری فاطمہ امت کی نور العین ہے. مصطفیٰ کی لاڈلی شہزادی کونین ہے. ہے یہ فرمان پیمبر تو علی میرا اخی. ہے یہ فرمان پیمبر تو علی میرا اخی. بعد الصدیق و عثمان و عمر حق کا ولی. اور شعر سننا, مرحبو انتر کے جیسے پہلوان کفار کے. مرحبو انتر کے جیسے پہلوان کفار کے. پل نہ ٹھہرا سامنے کوئی تیری تلوار کے. سامنے کوئی تیری تلوار کے. اب یہ 3 شعر رہ چکے ہیں, لیکن جب تک آپ کی توجہ نہیں ہوگی میں اپنی شعر خراب نہیں کرنا چاہتا. ان شعروں کے اندر میرا نظریہ بھی ہے, عقیدہ بھی ہے, عقیدت بھی ہے. حضرات علماء میری محنت کیجیے گا کہ نام سے تیرے جلل ہو. جناب علی سے دیکھیے گا کہ نام سے تیرے جلل ہو جس کو وہ ہے خارجی. نام سے تیرے جلل ہو. نام سے تیرے جلل ہو جس کو وہ ہے خارجی. نام سے تیرے جلل ہو جس کو ہے وہ خارجی. اور تقیہ بات سمجھے جو تجھے وہ رافضی. اور تقیہ بات سمجھے جو تجھے وہ رافضی. جو بات قریشی صاحب کہہ رہے تھے, ایک تو وہ ہے جو تیرا ذکر سن کے چیختا. ایک تو وہ ہے جو تیرا ذکر سن کے چیختا. دوسرا مصنوعی الفت میں ہے خود کو پیٹتا. دوسرا مصنوعی الفت میں ہے خود کو پیٹتا. ہاتھ دونوں کا ہے تنگ اخلاق سے کردار سے. شجرہ ان کا جو چلا ہے حسن کے بازار سے. ایک تو وہ ہے جو تیرا ذکر سن کے چیختا. دوسرا مصنوعی الفت میں ہے خود کو پیٹتا. ہاتھ دونوں کا ہے تنگ اخلاق سے کردار سے. شجرہ دونوں کا چلا ہے حسن کے بازار. چند شعر جناب سیدنا امیر معاویہ سب کے رضی اللہ عنہ. آپ کی منقبت میں اور پوری توجہ چاہوں گا. مسدس ہے, صفوں میں کفر کی بپا ہے جس کا شور آج تک. فی سعیدی صاحب مطلع دیکھیے گا. صفوں میں کفر کی بپا ہے جس کا شور آج تک. صفوں میں کفر کی بپا ہے جس کا شور آج تک. جسے مٹانے پہ لگائے کفر زور آج تک. صفوں میں کفر کی بپا ہے جس کا شور آج تک. جسے مٹانے پہ لگائے کفر زور آج تک. یہ کافروں کے سر پہ کون تیغب نیام ہے. معاویہ وہ نام ہے اسے میرا سلام ہے. معاویہ وہ نام ہے اسے میرا
کو دی کے پاسبان نے، راشدون مفلحون دی سند قرآن نے، وہ کاتب قرآن مومنین کا امام ہے، معاویہ وہ نام ہے، اسے میرا سلام ہے۔ معاویہ وہ نام توجہ، وہ خشک و تر کا بادشاہ عرب عجم پہ چھا گیا، 64,65,000 مربع میل کا حکمران، وہ خشک و تر کا بادشاہ عرب عجم پہ چھا گیا، 1000 میل سلطنت کا ایک اکیلا شہنشاہ، سمندروں پہ حکمرانی بس اسی کا کام ہے، معاویہ وہ نام ہے، اسے میرا سلام ہے۔ اور وہ سرفراز ہو گیا نبی کی بارگاہ میں، وہ سرفراز ہو گیا نبی کی بارگاہ میں کہ جب لیا اسے رسول پاک نے پناہ میں، وہ اب ستارہ جس کا رفعتوں پہ تا دوام ہے، معاویہ وہ نام ہے، اسے میرا سلام ہے۔ معاویہ توجہ، آج کے سید کہتے تھے کہ جی ہم سید ہیں، اس معاویہ نے ہمارے بابا کے ساتھ جنگ کی تھی، میں سید، پر 14 صدیوں کے بعد کے سید کے اندر اتنی غیرت آ گئی ہے، اور جناب علی کا بیٹا جو حسن سید ہے اس سے جا کے پوچھو اس کے اندر غیرت نہیں تھی۔ آج 14 صدیوں کے بعد کا سید پیٹتا دیکھ میرے باپ کے ساتھ میں نے جنگ کی، تو میں شعر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے حسن حسین نے جسے قبول کر لیا، مجھے وضاحت نہ کرنی پڑے کہ میرے حسن حسین نے جسے قبول کر لیا، معاویہ کے ہاتھ پہ ہے اپنا ہاتھ دھر لیا، عدو کے گھر میں آج تک مگر غموں کی شام ہے، معاویہ وہ نام ہے، اسے میرا سلام ہے۔ معاویہ میرا، اور ہمارے پیغمبر کہتے تھے کہ نام ایسا ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں بھائی نام معاویہ کے جب معنی کو پتہ چل جائے گا نا تو آپ کو بینر اتارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ نام معاویہ ایسا ہے کہ وہ جس کا نام سن کے بھون کے ذریت یہود کی، معاویہ کے نام پہ انگلی اٹھایا تو سمجھ آنا کہ آپ نے بورڈ بھی صحیح لگایا اور صحیح جگہ پہ لگایا ہے۔ وہ جس کا نام سن کے بھون کے ذریت یہود کی، وہ جس کا نام سن کے بھون کے ذریت یہود کی، یہ نام ان کے واسطے چنگاری ہے برود کی، ان کے واسطے چنگاری ہے برود کی، سکو سوائیت کا جس نے کر دیا حرام ہے، معاویہ وہ نام ہے، اسے میرا سلام ہے۔ یہ ذرا مصرع پڑھ لیا کرے، معاویہ وہ نام ہے، اسے میرا سلام ہے۔ اور جناب حفیظ زیدی صاحب نے انجمن صحافیہ نے آج کا یہ پروگرام کرایا، اور ابھی فرما رہے تھے کہ ایک بندہ کہتا ہے دیکھو جی منقبتی مشاعرے ہو رہے ہیں امیر معاویہ کے نام کے، یہ کیا ہو گیا؟ بھئی ہم بتاتے ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک سند بتانا چاہتا ہوں، حفیظ زیدی صاحب خصوصی آپ توجہ چاہوں گا، سیال شریف یہ سرگودا کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں کے بریلوی مسلک کے عالم دین ہے مولانا صاحب غلام حسین ہاشمی، وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میرے گھر کے اندر رزق کی کبھی کمی نہ آئے، گھر کے اندر فاقہ کبھی نہ آئے، نسلوں کے اندر گمراہی نہ ہو، وہ بندہ کثرت سے ذکر امیر معاویہ سوال کرنے والے نے سوال کیا صاحب غلام حسین ہاشمی صاحب اس کی کوئی دلیل دے کہ ذکر معاویہ کرنے سے رزق کے اندر برکت دیتا ہے۔ انہوں نے دلیل ایسی دی ہے جس کو ٹھکرانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا دیکھ کہ جناب امیر معاویہ کا جب زمانہ آیا نا تو جناب امیر معاویہ نے اپنے خزانوں کا رخ جو ہے نا آل رسول پہ، اہل بیت رسول پہ کھول دیا، فراوانی کر دی، جتنے تحفے تحائف جناب امیر معاویہ کے دور میں اہل بیت رسول کے گھر میں گئے اتنے کسی کے دور میں نہیں گئے، تو وہ فرمانے لگے امیر معاویہ کی یہ ادا آل رسول کے ساتھ یہ سخاوت والا معاملہ اللہ کو اتنا پسند آیا ہے کہ جس نے آل رسول پہ خزانے لٹا دیے اللہ اس معاویہ کے ذکر پہ بھی خزانے لٹا دیتا ہے۔ سمجھئے گا کہ یہ آج کا مشاعرہ کیوں ہے، توجہ، یہ مدحت معاویہ تو با خدا ثواب ہے، جو سمجھتے ہیں یہ مدحت معاویہ تو با خدا ثواب ہے، یہ مدحت معاویہ تو با خدا ثواب ہے کہ میں نے جو پڑھا لکھا کہا سنا ثواب ہے، کہ میں نے جو پڑھا لکھا کہا سنا ثواب ہے، حلالیوں کے لب پہ جس کا ذکر صبح و شام ہے، معاویہ میرا سلام ہے۔ اور یہ کیا ہی خوب، اب دستار بھائی آپ سنیے گا، یہ کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے۔ اب ہر بندہ نہیں نام لے سکتا، فیصد سے وجہ کیا ہے کہ کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے۔ بھائی احمد صاحب یہ کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے، حلال پر حلال تو حرام پر حرام ہے، کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے، حلال پر حلال، اگر حلالی کرنے کی اجازت مجھے کیونکہ عروض اجازت نہیں دیتے شاعری کے، اس لیے ورنہ میں کہتا حلالی پر حلال ہے حرام پر حرام ہے، لیکن شاعری کے عروض کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہی خوب قاسمی معاویہ کا نام ہے، حلال پر حلال تو حرام پر حرام ہے، حرام پر سمجھو کہ حرام پر حرام ہے، یہ نام کا تو نام ہے دراصل انتقام ہے، معاویہ وہ نام ہے، اسے میرا سلام ہے، معاویہ میں نام ہے۔ اور
ایک اور منقبت کے 2-4 شعر وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن آپ کا ذرا ٹیسٹ چینج کرنے کے نفیس ہے صاحب. ابو سفیان دا بیٹا، ایک بھائی ذرا مصرع یاد کر لینا، آپ کو پوری رجب میں کام آئے گا. ابو سفیان دا بیٹا، جب نام لیا جائے نا ابو سفیان کا، کچھ لوگ پر ہیں ابو سفیان کا نام دے دیے، یہ کون ہے؟ میں کہا کرتا ہوں آل عرفہ ہے گھرانہ کاتب قرآن کا، آل عرفہ ہے گھرانہ کاتب قرآن کا، سیدہ ام حبیبہ زوجہ ذیشان کا، فتح مکہ پر نبی جس کو کہیں دارالامان، کیسے ارشد بھول جائیں گھر ابو سفیان، ابو سفیان کا. اور توجہ، ابو سفیان دا بیٹا، کہتا خلیل ذرا شعر سننا تو تیری تو دعا چاہیے. ابو سفیان دا بیٹا محمد دا صحابی ہے، ابو سفیان دا بیٹا محمد دا صحابی ہے. میرے خیال میں کبیرہ نے ہر بندے کا مصرع آنا چاہیے. ابو سفیان دا بیٹا محمد دا صحابی ہے، اے تھی الفت یقیناً خلد وچ جاون دی چابی ہے، اے تھی الفت یقیناً خلد وچ جاون دی چابی ہے. جے اس دا نام سن کے تے کسے دا رنگ بدل جاوے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو نسب دے وچ خرابی، ٹیسٹ کروا لو نسب دے وچ خرابی. معاویہ کا نام کیوں ضروری ہے؟ اس واسطے ضروری ہے مومنہ دا کدی بھی ایمان پورا ہوندا نہیں، مومنہ دا کدی بھی ایمان پورا ہوندا نہیں، رب تے نبی دا فرمان پورا ہوندا نہیں. اے کڈ کے معاویہ نو دین والی صف چوں قسم خدا دی قرآن پورا ہوندا، قسم اور عروج دی آخری ہے اجازت ماشاءاللہ. عروج دین حق کا اور وقار ہے معاویہ. لیکن آپ تھوڑا سا بول دیں کہ انشاءاللہ آپ کو عروج دین حق کا اور وقار ہے معاویہ، نبی کا رازدان جا نثار. آخری مصرع معاویہ میرے ساتھ کہیں گے، لطف نہ آئے تو میں مائک چھوڑ دوں گا. شاہ امیر معاویہ زندہ باد. عروج دین حق کا اور وقار ہے معاویہ، نبی کا رازدان جا نثار ہے معاویہ. سند ملی ہے نطق مصطفیٰ سے جس کو خلد کی، وہ قافلہ حق کا ایک سلار ہے معاویہ، قافلہ حق کا ایک سلار ہے معاویہ. یہ ہادیہ و مہدیہ ہے قول کس کے واسطے؟ آج کے ملا سے پوچھو یہ ہادیہ و مہدیہ ہے قول کس کے واسطے؟ بتا دیا نبی نے کہ وہ یار ہے معاویہ، بتا دیا نبی نے کہ وہ یار ہے معاویہ. اور بڑا ہی مہربان ہے جو دوستوں کے واسطے، اشداء الکفار رحماء بینہم، بڑا ہی مہربان ہے جو دوستوں کے واسطے. عدو کی آنکھ میں وہ مثل خار ہے معاویہ، عدو کی وہ مثل خار ہے معاویہ. وہ جن سے رب نے کر لیا ہے عہد اپنی خلد کا، کل وعد اللہ الحسنہ، وہ جن سے رب نے کر لیا ہے عہد اپنی خلد کا، یہ انہی خوش نصیبوں میں شمار ہے معاویہ، یہ انہی خوش نصیبوں میں شمار ہے معاویہ. اور یہ شعر خصوصاً بھائی ارشد سنگا صاحب کے لیے آخر میں بیٹھے ہیں، محبت کا پیغام دیتے ہیں، تو ہماری طرف سے بھی وہ بھی ارشد میں بھی ارشد، وہ بھی عمل کی بات کرتے تو میں بھی عمل کی بات کرتا ہوں کہ علی کے لال کے عمل سے ہم کو یہ سبق ملا، علی کے لال کے عمل سے ہم کو یہ سبق ملا کہ آل مصطفیٰ کا طرفدار ہے معاویہ، آل مصطفیٰ کا طرفدار ہے معاویہ. یہ شعر میں نے ہری پر ہزارہ میں پڑھا، یہ کون جانے ایسے جیسے میں نے شعر پڑھا واقعی انہوں نے پھولوں کی برسات کر دی. شعر کیا تھا کہ محبتوں عقیدتوں کی آنکھ سے تو دیکھیے، قریشی سے محبتوں عقیدتوں کی آنکھ سے تو دیکھیے، محبتوں عقیدتوں کی آنکھ سے تو دیکھیے، حسن حسین پھول ہے بہار ہے معاویہ، حسن حسین پھول ہے بہار ہے معاویہ. اور چہار یار کا جو ہے بڑا حسین دور ہے خلافت راشدہ. اس پہ اپنی جگہ پہ اختلاف لے کے میں اپنی بات کرتا ہوں. چہار یار کا جو ہے بڑا حسین دور ہے، اس پہ جو مزید وہ نکھار ہے معاویہ، اس پہ بھی مزید جو نکھار ہے معاویہ. اور وہ یوں چلا کہ بحر بر سمٹ کے آئے پاؤں میں، 64,65,000 مربع میل حکمرانی ایسی نہیں، وہ یوں چلا کہ بحر بر سمٹ کے آئے پاؤں میں، گمان ہو جہان پر سوار ہے معاویہ. گمان اور مطلب میرا قلم تو جھوم کے، میرا قلم تو جھوم کے عقیدتوں سے چوم کے، میرا قلم تو جھوم کے عقیدتوں سے چوم کے، میرا قلم تو جھوم کے عقیدتوں سے چوم کے، قاسمی لکھے جو بار بار ہے معاویہ. آج کا یہ پروگرام منقبت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے. حضرات محترم، سیدنا امیر معاویہ وہ عظیم شخصیت ہیں
جن کو کاتب وحی کا لقب بھی حاصل ہے اور خال المسلمین کی فضیلت بھی حاصل ہے، امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی قرآن مقدس کو لکھنے والے 13 صحابہ میں سے 6 نمبر پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں سب سے پہلی وحی آیت الکرسی جب اتری تو حضرت رسول اللہ نے سیدنا امیر معاویہ سے لکھوائی، اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 133 خطوط 166 خطوط غیر مسلم حکمرانوں کو لکھوائے، جن میں سے 133 خطوط سیدنا امیر معاویہ نے اپنے ہاتھ سے لکھے۔ سبحان اللہ۔ اور کون معاویہ جس کے بارے میں آقا کائنات نے کہا اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ اور ہدایت کا ذریعہ کس طرح بنے؟ نبی مکرم کی خدمت میں غسان کا شہزادہ آتا ہے اور آپ سے گفت و شنید کر کے واپس جاتے ہوئے کہتا ہے حضور آپ کے لیے میں نے کچھ تحفے تحائف لے کر آیا ہوں، مدینہ سے باہر میرے ساتھ ایک اپنا نمائندہ بھیجیے جو مجھ سے وہ تحفے تحائف وصول کرے۔ تو آقا کائنات کی نبی علیہ السلام کی نظر سیدنا امیر معاویہ پر پڑی، فرمایا یا معاویہ جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ اس کے ساتھ وہ تحفے تحائف وہ سامان لے کر آؤ۔ سیدنا امیر معاویہ ساتھ چل پڑتے ہیں، وہ اپنی سواری پہ سوار ہے، معاویہ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، ساتھ چل رہا ہے۔ کہا شہزادے مجھے بھی سوار کر لیے، کہنے لگا تم محمد کا کمی ہے، تیرا میرا معیار برابر ہو سکتا نہیں۔ کہا مجھے جوتا دے دو، کہا تیرا اور میرا معیار برابر نہیں، میں شہزادہ ہوں، تم محمد کا کمی ہے۔ تحفے لے کر واپس آئے، نبی علیہ السلام کو جمع کرا دیے، آپ خوش ہوئے۔ ایک وقت آیا سیدنا امیر معاویہ اس دنیا کی آدھی دنیا کے حکمران بن گئے، وہ غسان کا جو علاقہ تھا فتح ہوا، وہ ہوئی شہزادہ قیدی بن کر سیدنا معاویہ کے سامنے کھڑا ہے۔ حضرت معاویہ کہتے ہیں انزل الناس منازلہم کے تحت، اس کو ایک شاہانہ پروٹوکول کے تحت علیحدہ قید کیا جائے۔ 1 ماہ قید کے بعد سیدنا معاویہ نے کہا اپنے کرندوں کو اس کو رہا کر دیا جائے۔ جب رہا ہونے لگا تو کہتا ہے یار اس آدمی کو آپ کے بادشاہ کو میں نے کہیں دیکھا ہے، میری ملاقات تو کراؤ۔ جب ملاقات ہوتی ہے کہتا ہے آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت معاویہ سے پوچھتا ہے، توجہ کیجئے بڑا تڑپنے والا جملہ، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے سیدنا امیر معاویہ اے غسان کے شہزادے میرا نام کیا ہے، میرا تعارف کیا ہے، میں محمد کا کمی ہوں۔ جب یہ بات کی کہ محمد کا کمی ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، صحابی ہوں، وہی غسان کا شہزادہ غیر مسلم کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ نبی کائنات نے دعا کی تھی اللہ اس کو ہادی بھی بنا دے، مہدی بھی بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ حضرات سیدنا امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں جو خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، جن کا کردار دیکھنے سے دوسرے لوگ ہدایت پر آتے۔ اس لیے آقا کائنات نے کہا تھا میری امت میں سب سے زیادہ حلم والا بردبار ہے تو میرا معاویہ ہے۔ اور کون معاویہ؟ نبی مکرم امام اعظم امام معصوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مطہر مقدس اور نبوت والی لسان سے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب میرا معاویہ یبعث اللہ معاویہ تھا، جب اللہ قبر سے میرے صحابی معاویہ کو کھڑا کرے گا، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ مِّن نُّورِ الْإِيمَانِ، اللہ اس کے اوپر ایمان کی ایک چادر چڑھا دے گا۔ اور آخری حدیث سنا کے بات ختم کرو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کا عرش سج جائے گا، مجھ سے اور معاویہ کے درمیان 70 سال کا گیپ آ جائے گا۔ 70 سال کے بعد جب معاویہ مجھے ملے گا میں پوچھوں گا معاویہ کہاں رہا ہے؟ کہے گا اللہ اے محبوب میں اللہ کے عرش کے نیچے سیر و تفریح کرتا رہا۔ تو حضرات نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی چاہے سیدنا صدیق اکبر ہو، چاہے سیدنا ابو سفیان ہو، چاہے سیدنا بلال ہو، چاہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا اور یہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ حضرات جو مرضی کر لیں، سیدنا معاویہ وہ ہے جو اس سے چلے گا سڑے گا۔ اللہ کہتا ہے لیغیظہم الکفار، میں تیرا ایمان قبول نہیں۔ معصوم عبادہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ لا سیما علی الخلفاء الراشدۃ الاربعہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرفضۃ الکفرۃ الزنادقہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام کے اندر ہم خلیفۃ المسلمین خالد المؤمنین جناب سیدنا امیر معاویہ ابن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہیں۔ دعا فرمائے کہ الہ العالمین اس عاجز کو حق سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اصولی بات عرض کرنا چاہوں گا آپ حضرات کے سامنے۔ عمومی سطح کے اوپر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر جو تم احادیث بیان کرتے ہو یہ احادیث صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ضعیف احادیث ہے، اور تم ضعیف احادیث کے ذریعے سیدنا امیر معاویہ کا مقام بیان کرتے ہو، لہٰذا تمہارا یہ کہنا اور امیر معاویہ کا اتنا زیادہ مقام بیان کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ سردست میں ایک بات عرض کروں گا، ایک بات یاد رکھیے کہ کسی بھی آدمی کے لیے یوں سمجھیے کہ کسی نبی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ نبی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا ہی کافی ہے۔ اب جب اسے کہہ دیا گیا نا یہ نبی ہے تو اب اس کے اوپر اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سمجھیے گا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جب اتنی بات کہہ دی جائے کہ یہ صحابی ہے، ٹھیک، اس کے بعد اب اعتراض کرنے کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ کیوں کہ ابھی ہمارے مولانا بھی آیت پڑھ رہے تھے کہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر میرے بھائی بھی ہیں اور انتہائی مکرم قاسمی صاحب دامت برکاتہم ایک آیت کا حوالہ پیش کر رہے تھے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اس سے پہلے اللہ کے قرآن نے دو طبقات بیان کیے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ جو طبقہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا کہ جو طبقہ پہلے مسلمان ہوا ان کا مقام بہت اونچا ہے، اور جو طبقہ بعد میں مسلمان ہوا اب یہاں پر ہو سکتا تھا، اور جیسا کہ ہمارے زمانے میں چل بھی رہا ہے کہ لوگ زبان درازی کر سکتے تھے، اللہ نے دو طبقے ذکر کر کے آگے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ پہلے طبقے کے لیے بھی اللہ نے جنت لکھ دی ہے اور دوسرے طبقے کے لیے بھی اللہ نے جنت فرض کر دی ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہ جو لفظ ہے نا حسنہ، اصول یہ ہوتا ہے تفسیر کے اندر جب کسی چیز کی تفسیر کی جائے تو اس کی بہترین تفسیر یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات کے ذریعے ہی قرآن کی تفسیر کی جائے۔ ہم قرآن مجید کے 17ویں پارے کے اندر اس آیت کو پھر دیکھتے ہیں، وہاں پر فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى، فرمایا جن لوگوں کے لیے اللہ نے حسنہ لکھ دی۔ اب اولئک عنہا مبعدون، فرمایا یہ حسنہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم سے دور رہیں گے، جہنم سے دور۔ آپ حضرات نے بولنا ہے کیونکہ میں نے تقریر نہیں بنانی، انشاءاللہ العزیز اعتراضات کا تصفیہ کرنا ہے، توجہ کرنا۔ اولئک عنہا مبعدون کہ یہ لوگ جہنم سے کیا ہے؟ دور ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ لا یسمعون حسیسا، فرمایا یہ جہنم کی حس یعنی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ جہنم سے دور ایک چیز، جہنم کی آواز بھی ان کے کانوں تک نہیں آئے گی۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، فرمایا اللہ انہیں جنت کا چودھری بنا دے گا، یہ مانگتے جائیں گے، فرشتے پیش کرتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تین چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز کیا؟ جہنم سے دور۔ دوسری چیز جہنم کا شور نہیں سنیں گے۔ تیسرے نمبر پر جنت کے بہت بڑے اعلیٰ مقام کے مالک، سرداری۔ وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، فرمایا عارضی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے۔ سبحان اللہ۔ آگے کیا فرمایا؟ لا يَحْزُنْهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ، کہ قیامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرمایا فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے۔ اب ذرا توجہ کیجئے کہ حسنہ کیا چیز ہے کہ جس کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جائیں،
اور جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کر بولے. غیروں کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. صافی کے اندر کلم وعد اللہ الحسنہ کا مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں الحسنہ ای الجنہ, کہ حسنہ سے مراد جنت ہے, یعنی اللہ نے سب صحابہ کے لیے جنت کا بات سمجھ آ رہی ہے. تو کسی بھی شخصیت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ کیا ہے, صحابی رسول ہے. رہا معاملہ فضائل کا, اور یہاں پر ایک اور وہی قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے, لیکن اس طرف نہیں جاتا کہ بات لمبی نہ ہو جائے, لیکن اس کے اندر بھی انشاءاللہ العزیز اگر اس کے اندر بھی گفتگو کی جائے تو جناب سیدنا امیر معاویہ ہوں یا ان کے بڑے بھائی یزید الخیر ہوں یا ان کے والد محترم جناب سیدنا ابو سفیان ہوں, ان کی شان انشاءاللہ العزیز سورج سے بھی زیادہ واضح ہے. دو باتیں یہ. اس کے بعد سمجھیے, کہتے ہیں جی آپ جو فضائل بیان کرتے ہیں یہ فضائل ضعاف احادیث میں آئے ہیں, صحیح حدیث سے نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ پہلے نمبر پر تو یاد رکھیے کہ بخاری شریف یہ تو ضعیف نہیں ہے نا, بخاری شریف تو صحیح ہے نا جی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے باب قتال الروم کے اندر جناب نبی اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے, پاک پیغمبر علیہ السلام کی آنکھ کھلی, اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں, قریب بیٹھی عورت جس کا نام ام حرام ہے عرض کرتے حضور خیریت تھی, مسکرا رہے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے خواب کے اندر ایک مقام دکھایا کہ میری امت کا ایک بہت بڑا لشکر ہے, وہ سمندر کے اندر وہ جنگ کر رہا ہے, بحری بڑوں کے اوپر جنگ کر رہا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. یہ ام حرام کہتے ہیں حضور پھر نتیجہ کیا نکلا, فرمایا اوجبو الجنتا, کہ اس جہاد کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر جنت کو فرض کر دیا. اوجبو الجنت. اب ذرا توجہ کرنا, ام حرام کہتی ہیں حضور پھر میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے, میں بھی اس کے اندر شامل ہو جاؤں. حضور علیہ السلام نے دعا کی. اب آپ محدثین سے پوچھئے, آپ مورخین سے پوچھئے, آپ ان لوگوں سے پوچھئے کہ جنہوں نے تاریخ اسلام کے اوپر کام کیا, کہ بتائیے کہ یہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والا کون, سب سے پہلے جہاد کرنے والا کون, دشمن کو ناکوں چنے چبوانے والا کون. جواب ملے گا, اس کا نام ہے سیدنا امیر معاویہ. بات سمجھ آ رہی ہے. ایک یہ. دوسرے نمبر پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کیا کہ جناب امیر معاویہ اور آل رسول کی اہل بیت نبوی کی نہیں بنتی تھی. میں نے عرض کیا کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ جس طرح اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں, اسی طرح عبداللہ ابن عباس بھی اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں. عبداللہ ابن عباس کی روایت بخاری شریف کے اندر کھڑی ہے کہ سوال ہوا عبداللہ ابن عباس سے کہ آپ وتر 3 پڑھتے ہو اور امیر معاویہ 1 پڑھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ بڑا عجیب جواب دیا, فرمایا فَإِنَّهُ فَقِيهٌ, اس کی بات نہ کرو. کیوں کہ اسے اللہ کے نبی کی صحبت کی وجہ سے وہ مقام عطا ہوا کہ آج اسے دنیا فقیہ امت کہتے ہیں. یہ روایت بھی کہاں کی ہے؟ بخاری شریف. 2 باتیں. تیسری بات, دنیا کا اصول ہے, دنیا کا ضابطہ ہے, قانون اور قاعدہ ہے کہ کوئی آدمی اپنا استاذ کسی بے ایمان کو نہیں بناتا, 2 نمبر کو نہیں بناتا, چور کو نہیں بناتا, ڈاکو کو نہیں بناتا, کسی غلط آدمی کو نہیں بناتا. سوال یہ ہے کہ امام بخاری نے 8 روایتیں وہ امیر معاویہ سے لی جس کے اندر مرکزی استاد امیر معاویہ, اور 4 روایتیں امام مسلم نے لی جناب سیدنا امیر معاویہ سے. تو 4 روایتوں کے اندر امام مسلم کے استاذ کا نام کیا ہے؟ امیر معاویہ ہے. تو اب بتائیے کہ یہ کہنا کہ ان کی شان کے اندر جو احادیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں, ضعاف ہیں, ان کی یہ بات قابل تسلیم ہے نہیں ہے. اب آئیے اس سے اگلی بات کی طرف کہ ایک ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں لڑائی ہوئی,
بات یہ ہے حضور والا ایک گھر کے اندر کبھی کبھی گفتگو باپ اور بیٹے کے درمیان بھی چل جاتی ہے، باپ کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، بیٹے کی رائے کچھ اور ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کی رائے کچھ اور ہے، والد کی رائے کچھ اور ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ اب جب باپ کی رائے کچھ اور ہے، بیٹے کی رائے کچھ اور ہے، درمیان سے اٹھے بیٹا اور وہ باپ کے خلاف بھونکے گا یا ماں کے خلاف بھونکے گا یا دونوں کا ادب اور احترام کرے گا؟ بولیے بھائی، دونوں کا ادب اور احترام کیا جائے گا نا؟ تو ذرا توجہ کیجئے، علی المرتضیٰ ہوں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، امیر معاویہ ہوں وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام، ہم ان کا بھی ادب کریں گے، ان کا بھی ادب کریں گے۔ اور یہ مسئلہ ہمیں سیدنا حسین کی صلح نے سمجھایا، اور حسین سے پہلے علی المرتضیٰ نے خود امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر صلح کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر گفت و شنید ہوئی تو بعد میں ان کی صلح بھی ہو گئی، اور صلح کے بعد ٹیں ٹیں کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے۔ میری بات بھائی اس میں سمجھ آئی؟ اب اس کے بعد آگے چلیے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ہونے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب والا انہوں نے زبردستی خلافت کے اوپر قبضہ کیا۔ میں نے کہا یہ بات بھی غلط، کیوں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں، اللہ کے نبی ایک مرتبہ دیکھا، پھر دوسری مرتبہ دیکھتے ہیں ان کی طرف، آپ علیہ السلام نے دیکھا اور فرمایا سن معاویہ، یا معاویہ تو ان ولیت امرا فاتق اللہ وعدل، فرمایا کہ اللہ تجھے ان ولیت امرا، اگر اللہ تجھے حکومت عطا فرمائے، سلطنت عطا فرمائے، تو جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرتا ہے، نبی صحابی کی تربیت کرتا ہے، فرمایا فاتق اللہ وعدل، فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا، عدل و انصاف بھی کرتے رہنا۔ سوال آپ سے میں یہ کرتا ہوں کہ پیغمبر خوشخبری دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ دے رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی خوشخبری دے رہے ہیں تو اب کوئی آدمی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے خلافت کے اوپر قبضہ کیا ہوگا؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی نے خوشخبری کیوں دی؟ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح پھر ایک اور بات سمجھیے کہ جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کے ہاتھ کے اوپر جب صلح کی تو وہاں پر بھی کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صلح بھی زبردستی ہوئی۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، کہ کیوں؟ ایک تو خاندان دیکھیے، گھرانہ دیکھیے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سادات سے یہ بات عرض کروں گا جو لوگ آج سید کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی نے سیدنا حسن کو سید کہا کس موقع پر؟ تم کس طرح سید کہہ سکتے ہو؟ پیغمبر نے کس موقع پر کہا تھا اس کی وضاحت کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بین الفئتین من المسلمین عظیمتین، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، لعل اللہ یصلح بین الفئتین، فرمایا کہ یہ دو مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اللہ کے نبی نے انہیں بھی مسلمان کہا، اللہ کے نبی نے انہیں بھی مسلمان کہا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ بھئی وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک اعتراض ان کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر کہ یہ جو معاویہ ہے نا جی، اس کا معنی اچھا نہیں ہے، اس کا معنی صحیح نہیں ہے۔ وہ جانور جو بھونکے معاذ اللہ کہتے ہیں جی اس کا نام معاویہ۔ میں نے یہ عرض کیا بھائی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اصولی بات یہ ہے کہ ہمارا نام سے تعلق نہیں ہے، ہمارا تو اس چیز سے تعلق ہے کہ وہ ہے کون، پیغمبر کے قدموں کے ساتھ اگر مٹی لگ جائے وہ میرے لیے قابل احترام۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اور اس گھوڑے نے جو پیشاب کیا، بقول علامہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے، انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ پیشاب میرے جیسے کروڑوں توسویوں سے بہتر ہے۔ میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اب ذرا توجہ کرنا، وہ پیشاب کس کا ہے؟
گھوڑے کا، اور اس گھوڑے کی نسبت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو رہی ہے. وہ بھی میرے ایمان کا کیا بن گیا؟ حصہ بن گیا. میرا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ نام کیا ہے، معنی اس کا کیا ہے. جب پیغمبر کا صحابی کوئی بن گیا تو اب اعتراض کرنے کی کسی کو گنجائش ہی نہیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا کہ اگر معاویہ کا نام کا معنی یہی ہے جو تم کہہ رہے ہو، کیا تمہارا علم اللہ کے نبی سے زیادہ تھا؟ تمہارا علم اللہ کے نبی سے زیادہ ہے؟ بولیے نہیں نا جی. جب اگر اللہ کے نبی کے پاس جس وقت خوشخبری پہنچی سیدنا حسن کی پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی نام کیا رکھا؟ کہنے لگے حرب. آپ نے فرمایا نہیں حسن رکھ. دوسرا فرمایا کہ کیا نام رکھا؟ حرب. فرمایا نہیں حسین رکھ. تیسرا کیا نام رکھا؟ جی حرب. فرمایا نہیں محسن رکھ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس عورت آئی، نام کیا ہے؟ کہنے لگی جی آسیہ، عین اور صاد کے ساتھ. فرمایا آسیہ کا معنی نافرمان، تیرا نام آج کے بعد جمیلہ ہے. میں نے عرض کیا جب نبی دوسروں کے نام تبدیل کر رہے ہیں تو اپنے سالے کا نام پیغمبر نے کیوں نہیں تبدیل کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ تیری سوچ غلط ہے، اللہ کے نبی نے جو کیا وہ سچ. ایک بات یہ ہے. دوسرے نمبر پر آئیے، معاویہ کا نام اگر یہ صحابی رسول کا نام ہو تو آپ کہیں گے کہ معنی غلط ہے، اور اگر معاویہ نامی راوی وہ کافی کا ہو تو معنی کیا کرو؟ تو پھر کم از کم کافی کے اس راوی کے نام کو تبدیل کر دیتے نا تم. معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری ڈرامے بازی ہے. اس کے علاوہ حقائق کے ساتھ ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرے لیے تو بھائی اتنی بات قابل احترام ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا صحابی ہے. اب میں آنکھیں بند کر لوں گا. کیوں کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. فرمایا نبی بھی کامیاب، نبی کے ساتھ والے مومنین بھی کامیاب. اللہ کبھی نبی کو بھی رسوا نہیں کرے گا، نبی کے صحابہ کو بھی رسوا نہیں کرے گا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. اللہ کے ایک شاگرد ہیں امام یوسف، یعنی شاگرد رشید ہیں. ایک مرتبہ حضرت امام یوسف خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان پہ تشریف فرما تھے. وہاں پر باقی وزراء بھی موجود تھے. آپ اس وقت قاضی القضاء تھے، چیف جسٹس تھے اس دور کے. تو جب دسترخوان پر ترکاری سالن وغیرہ آئے تو اس میں کدو کی ترکاری بھی موجود تھی. تو کدو کے بارے میں یہ بات حدیثوں میں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کیا خوب ترکاری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے. ایک وزیر نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پسند. تو حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت فتویٰ جاری کر دیا کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور تجھے ناپسند ہے، جس کو ناپسند اسے زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں، اس کا سر قلم کر دیا جائے. صرف ایک سبزی کو ناپسند ہے. اسی واقعے کے تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں. ام المومنین حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آپ کے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے ہیں گود میں سر رکھ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کیا آپ کو اپنے بھائی سے بہت محبت ہے؟ تو حضرت سیدہ ام المومنین نے کہا مجھے بہت محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے بھائی سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کو بھی محبت ہے. تو جس ہستی سے اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب محبت کرے، جو اس سے نفرت کرے گا اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. ہم مجھ سے کچھ دوست پوچھتے ہیں کہ آپ یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم نے علماء کرام اور محدثین سے یہ سنا اور پڑھا ہے کہ عظمت صحابہ کے تحفظ کا جو مین دروازہ ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ. جس دن اس دروازے کو گستاخ کراس کر جائیں گے کسی صحابی کی عزت اور عظمت پر قرار نہیں رہے گی. تو ہم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پروگرام کر کے اپنے اس دینی فرض اور اخلاقی فرض کی ادائیگی کرتے ہیں جو بحیثیت مسلمانوں پر فرض ہے. اور ابھی قبلہ محترم
वासिफ उल करीम नुमानी साहब एक नबी के अपना हज़रत सैयदना अमीर मुआविया के नाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला के नाम के बहुत सारे मायने हैं। उसमें एक मायना ये भी है जिसको लोग समझते नहीं हैं कि सुबह के वक्त तुलू होने वाला एक ऐसा सितारा, सुबह के वक्त तुलू होने वाला एक ऐसा रोशन सितारा जिसे उस वक्त देखकर कुत्ते मैं समझता हूँ कि जो हमारे यहाँ जर्नलिस्ट आए हैं तो वासिफ उल करीम साहब ने जो इंतहाई नुक्ते बयान किए हैं ये हमारी इस्लाह भी है और तरबियत भी है। और बतौर जर्नलिस्ट हमें बहुत सारे मामला समझने की ज़रूरत होती है। इस नशिश का एक मकसद हम अपने दोस्तों को ये मौका भी फराहम करते हैं कि वो उलमा किराम की गुफ्तगू सुनें और उनके अंदर जो तजस्सुस है, जो मामलात हैं उनको समझें। मैं फिर एक बार मोहतरम जनाब अहमद मुआविया साहब, मौलाना उमर फरूक साहब, मौलाना वासिफ साहब, मौलाना ज़काउल्ला साहब और आप तमाम लोग को मैं समझता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे आने की जो तौफीक हुई है ये अल्लाह ताला ने बख्शी। और ना बहुत सारे लोग ये सोच के चलेंगे यार इकट्ठे होंगे की सुनना, लेकिन अल्लाह ताला ने आप लोगों को मुंतखब करके यहाँ भेजा है। आप यहाँ आए और अपने प्यारे आका के प्यारे सहाबी का जिक्र सुने। अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे और हम सबको सहाबा किराम की सीरत और किरदार पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफीक। हर दुश्मन मुआविया, हर दुश्मन मुआविया दरपे है जान का, न जाने कौन सा खजाना छुपा है मुझ में। हर दुश्मन मुआविया दरपे है जान का। अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। ये हदीस है और हमारा अकीदा है। इस बात पर आप गौर करना। बड़ी नुक्ते की बातें की आज मौलाना वासिफ उल करीम साहब ने, और मैं हमेशा भूल जाता हूँ, लेकिन आज माफ़ी के साथ हफीज़ सईदी साहब को मैं यकीन से कहता हूँ इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जैसे इत्माम करते हैं ना सहाबा किराम की अज़मत के लिए, ये यकीनी जन्नती है इंशाअल्लाह। और जो इस महफिल में शरीक है, मैं कसम उठा कर कहता हूँ अल्लाह की मेहरबानी से सारे जन्नती हैं। अल्लाह अल्लाह फी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जिन्ना मेरे सहाबा ने नाल मोहब्बत की थी उन्ना मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नाल मोहब्बत की। सुभान अल्लाह। और जिसने मेरे नाल मोहब्बत की थी उसने अल्लाह नाल मोहब्बत की थी। जिन्ना इन्ना नाल बुग़्ज़ रखिया उन्हें रसूलुल्लाह सल्लम नाल बुग़्ज़ रखिया, और जिन्ना रसूलुल्लाह सल्लम नाल बुग़्ज़ रखिया उन्होंने अल्लाह नाल बुग़्ज़ रखिया। जिन्ना अल्लाह नाल बुग़्ज़ रखिया उससे अल्लाह दी लानत। अल कुरान मा अली व अली माल कुरान, कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। जो न माने मैं तो उसको मुसलमान नहीं समझता। ये हकीकी बात है। चेंज करा दे इतना सारे मेरे को राखी में पी लगी। 42 सहाबा कराम है, नुक्ते पर गौर कीजिएगा। 42 सहाबा कराम है, उन 42 में से 4 बनु उमैया खानदान से, उन 4 में से एक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। फैसला तुम खुद कर लो कि अब मुआविया किस तरफ है और अली किस तरफ है। जिधर हजरत अली हैं उधर हजरत मुआविया हैं, और जिधर हजरत मुआविया हैं उधर हजरत अली हैं। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ इख्तिताम की तरफ जाता हूँ। मुझे अभी एक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में एक आदमी ने भेज दी है, कहें तो मैं सुना देता हूँ। बनकर ज़िया है आए सैयद मुआविया,
عالم میں جگمگائے. بولو تو صحیح. میں لگتا ہے تو ان پولیے تو قطرے بھی مانگنے پڑتے ہیں بولن واسطے بھی. رب سے ملے اشارے دنیا میں فوز کے. رب سے ملے اشارے دنیا میں فوز کے. ایمان ایسا لائے آڑے جو آئے بپھرے طوفان آندھیاں ہرگز نہ ڈگمگائے. حبدار ہوں نبی کی ساری میں آل کا. حبدار ہوں میں نبی کی ساری میں آل کا. کردار سے بتانے قبلہ بدل دے کعبہ یا اپنا دین بدل. قبلہ بدل دے کعبہ یا اپنا دین بدل. ہوگی نہ کم ثنائے ہوگا بسب وہ لائق تحسین کا. تھامے گا جو ادائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. اے پروردگار مشکل کشا اللہ حاجت روا اللہ نفع نقصان مالک اللہ نظر نیات لائق اللہ عالم اسلام دے ساڑھے سارے دے صغیر کبیر گناہ معاف فرما. جتنے پریشان حال ان سب دی پریشانیاں دور فرما. جتنے بیمار ان سب نو صحت کاملہ نصیب فرما. بے اولادن اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جنہاں تو اولاد دیتی ہے نیک صالح فرما بردار صحابہ اور اہل بیت دا محبت کرن والا بنا. یا اللہ جتنے اس مجلس سے شریک ہوئے یا اللہ سب دیاں خطاواں اپنے فضل و کرم نال معاف فرما. یا اللہ قیامت آلی دیوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی معیت نصیب فرما. یا اللہ انہاں دی شفاعت طیبہ نصیب فرما. اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما. اللہ امی عائشہ اور امی زہرہ دے جھنڈے تلے سانو سارے نو اکٹھا فرما. یا اللہ سانو صحابہ نال اہل بیت نال سچی اور پکی محبت نصیب فرما. اللہ ساڑی دعاواں نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.